الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ گفتگو کے لیے، رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں، رہنمائی کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر بھی ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جب اب آپ ہوتے ہیں پروگرام میں تو ہم روحانیت کے ساتھ ساتھ صحت پر بھی کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں، چونکہ یہ بھی خاصہ پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ جی ویلکم۔ آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم ہر روز تقریباً بتا دیتے ہیں کہ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی مکمل، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہماری جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ایک تو آپ لوگوں کے سوالات بھی اور ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بات کریں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے واٹس ایپ پہ جو سوالات ہمیں ملتے رہتے ہیں ہم اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے سوالات، بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ احباب نے ہمیں جو دعاؤں کے لیے کہہ رکھا، جو پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے، تو یقیناً پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں تمام عالم اسلام کے لیے جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے جی آپ سب کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، جو حالات اس وقت لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، معاشی طور پر بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی جو ہے وہ مسئلے کا شکار نظر آتا ہے، اور بڑھتی ہوئی اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کشمکش میں ہے۔ تو لوگوں نے بہت سوال کر رکھے ہیں رزق میں فراوانی کے لیے، برکت کے لیے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپس میں جو لوگوں کی لڑائی جھگڑا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشانی ہے ہمارے عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، اور کسی حد تک جو ہے وہ یہ تمام چیزیں بھی ہیں، اور کسی حد تک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دین سے دوری ہے، جو آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو کہ کریم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کرم فرمانے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو کسی حال میں بھی جو ہے وہ مایوس نہیں کرتا ہے۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ انسان کے دل، انسان کا نیت، اس کی جو ہے وہ تمام یہ چیزیں صاف ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ضرور ہوتی ہے۔ گفتگو کا کچھ آغاز کریں گے انشاءاللہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں، اس دور میں، اور اس جو ہے وہ لوگوں کے لیے مسائل جو ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا حل کس طرح ممکن ہے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں جو ہے وہ کیا ملتا ہے مومن کے لیے، اگر آزمائشیں آ جائیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہی تو بندے مومن کو کیا کرنا ہے۔ گفتگو کا آغاز حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی، آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں، سوز میں، گداز میں، ہر چیز میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔ آج جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے عامۃ الناس میں بڑھتی ہوئی پریشانی، ڈپریشن، فرسٹریشن، بے ضبطگی، نفس پہ قابو نہ پا سکنا، غصہ اور ٹینشن، اس کی اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو بہت زیادہ
ہیں دنیاوی طور پر، مادی طور پر، مالی طور پر اس کے بہت سے اسباب گنوائے جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ بندہ مومن جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ ایقان رکھتا ہے، اللہ پہ جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو سے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہمیں جو حکم ہے وہ جو سکون ہمارے لیے ہے، اچھا یہ تو ہم بات کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی تو وجہ ہے جی آمدنی کم ہے، روزگار کے پریشانی کے مسائل ہیں، جن لوگوں کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ بھی اسی کرب اور مصیبت کا شکار ہیں، فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا۔ وہ زیادہ ڈاکٹرز کے پاس دیکھیں تو رش زیادہ ان لوگوں کا ہے جن کی پاس جو ہے وہ فراوانی ہے رزق کی، مالی طور پہ انہیں پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں سکون جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ تو سکون زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہمیں دین کے قریب ہونا پڑے گا، دین والوں کے قریب ہونا پڑے گا، اور دین ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ ہم اللہ کے قرآن سے، جو کہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھیجا ہے ہمارے لیے، تو وہ ہمیں بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو ذکر کی پر کئی قسمیں آتی ہیں۔ ذکر صرف اللہ تعالیٰ کو اس کے حقیقی نام کے ساتھ پکارتے رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا ہی کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری ذکر، میری یاد جو ہے اس کا ایک طریقہ میری نماز بھی ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ سکون میسر آتا ہے، اور دنیا جو ہے دارالامتحان ہے مومن کے لیے، یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ گفتگو کو ہم ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر بھی ہیں جو کہ آغاز کرتے ہیں، کالرز کا بھی مزید آگے لے کر چلیں گے پروگرام کو۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کون بات کریں؟ جی جی، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز، بتائیے گا۔ جی پہلے پروگرام میں میں نے کال کی، اسی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے، میں نے آپ کو مسئلہ لکھایا تھا ٹی وی کے پاس نہیں، جی ٹی وی کے پاس نہیں، ٹی وی کے پاس نہیں تو اچھا جی، بتائیے بتائیے۔ رشتے کا مسئلہ ہے جی، اور بہن کا مسئلہ ہو گیا۔ بہن کا؟ جی میری بہن کو سر کا درد بھی ہے اور پاؤں کے دانے نکلے ہوئے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، ڈاکٹری علاج کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، نام بتائیے بہن کا۔ جی میری بہن کا نام تسلیم ہے۔ اور آپ کا؟ جی میرا نام نفیسہ۔ اچھا، پسند کی شادی کا معاملہ تھا آپ کا؟ جی پسند کی شادی ہے، لڑکے کا نام شبیر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ جواب نہیں سن پائی تھی؟ جی نہیں سن پائی سر، میں آج ٹی وی کے پاس ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں آپ کو ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ بفضل خدا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے آپ، اور ٹی وی اسکرین پہ ہی اپنا جواب سنیے گا۔ آپ فون کال ڈسکنیکٹ کر دیجئے، جواب آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے غالباً 1-2 دن پہلے شاید آپ نے کال کی تھی، آپ کا اپنا مسئلہ تھا شادی کا، یعنی پسند کی شادی کے حوالے سے، دوسرا آپ کی بہن کا جو ہے وہ مسئلہ آپ نے بتایا تھا، تو ان کی بھی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہیں، اور آپ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں، جواب دیتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مجھے بھی یاد پڑ رہا، شاید اس دن پروگرام میں میں ہی تھا۔ یہ 2 بہنیں ہیں، بڑی بہن کی ایج 30 ایئر تھی، چھوٹی کی جو 25 ایئر تھی، اور چھوٹی بہن بیمار بھی تھی۔ وہی والا کیس تو نہیں کہیں؟ جی بالکل بالکل ایسی۔ ایک تو میری بہن، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوتا ہے، اس کی ریکارڈنگ، آپ وہ پروگرام نکال کے اس کا جواب سن سکتے ہیں، باقی ہم آپ کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں دوبارہ سے۔ تو آپ کے لیے وظیفہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 303 مرتبہ، یعنی کہ 3 تسبیحات اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا اللہ، یا مصورو، یا جامعو، یا وکیلو، یا اللہ، یا مصورو، یا جامعو، یا وکیلو، اس کو آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ وظیفہ کریں۔ اس کا 41 دن یہ وظیفہ کر کے ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے لیے یہ رشتہ اچھا ہوا، جو کہ بظاہر مناسب ہی لگ رہا ہے آپ کے ناموں کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اسباب جو ہے اس کے بہتر آپ کے لیے بن جائیں گے۔
دوسری جو بہن آپ کی بیمار ہیں ان کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی 11 بار سورہ فاتحہ والا خدروشی کے ساتھ وہ خود پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، یا کوئی فرد کر کے ان کو دم کر کے یہ پانی پہ دے دیا کرے، وہ پی لیا کریں ان کی صحت کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لیے آسانیاں فرمائے، شادی کے اسباب مہیا فرمائے، رخصتی کے اسباب مہیا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میرا نام سمرن سے بات کریں گے۔ جی بتائیے۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ فرانس کے ملک جانا چاہتے ہیں۔ کون سا ملک جانا چاہتے ہیں؟ لکسمبرگ۔ اچھا جی۔ تو انہوں نے مطلب اپلائی کیا ہے، تو پہلے بھی ہم 2 دن مطلب اچھی طریقے سے ریجیکٹ ہو جاتا تھا۔ اچھا ہم جی۔ پریشان کوئی جاب نہیں، پریشان تھے۔ اچھا، نام بتائیں اپنے ہسبینڈ کا۔ میرے ہسبینڈ کا نام ہے عاصم رشید۔ عمر کتنی ہے ان کی؟ ان کی 42 سال۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مری سے بات ہوں۔ مری سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا جی، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ہسبینڈ کے حوالے سے سوال کیا ہے، باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، 1-2 دفعہ غالباً پہلے بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، دوبارہ جو ہے وہ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں ہے، تو اس کے لیے کچھ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی اسباب پیدا ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ رہنمائی کی جائے۔ جی قبلہ۔ جی ان سے گزارش ہے، ایک تو یہ صدقہ بھی دیا کریں، پرندوں کو دانے بھی ڈالا کریں، اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے کہیں یہ جو ہے وہ ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یا اللہ یا مسبب الاسباب، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا مسبب الاسباب، یہ آپ صبح اور شام ایک ہی تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ نکال لیں۔ یہ عمل جو ہے آپ جو ہے وہ 40 دن کریں، انشاءاللہ الرحمن کبھی امید ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، اسباب مہیا فرمائے گا، اور جو ہے وہ رکاوٹیں جو حائل ہیں راستے میں اس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب سن لیا آپ نے میری بہن، سوال جو آپ نے کیا اپنے شوہر کے لیے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار آسانیاں کریں آپ کے لیے، آپ کے شوہر کے لیے، اور جو ان کے دل کی خواہش ہے مالک اس میں ان کو جو ہے وہ کامیابی دے۔ اور ممکن نہیں ہوتا ہے ہر چیز جو انسان سوچتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے اور خواہش کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو پروردگار کو منظور ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں اور گزارشات کر سکتے ہیں، اپنی التجائیں، اپنے خواہشات اپنے رب کے حضور پیش کر سکتے ہیں، اور دعا اس حوالے سے کیا کریں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے مالک وہ عطا کرے، اگر جو نہیں ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں تو۔ لیکن تھوڑا سا انسان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ مضبوط بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کا 1-2 دفعہ پہلے ویزا پروسیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد بڑی پریشان ہیں، تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دل پہ ان چیزوں کو لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی لائف میں ڈسٹرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو پریشان رہنا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے، کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے ہی انسان کے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو ہی پروردگار عالم کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، اور ہر چیز کو خاص طور پر ایسے معاملات کو جب کر دیں تو پھر اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اور اس کے بعد فیصلے کا انتظار بس کیا کریں، لیکن دعا یہی ساتھ ساتھ کہ مالک آپ کے حق میں فیصلہ ہو، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں جی موجودہ حالات کے اعتبار سے ہی، تو حالات بس ایسے ہی ہیں کہ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور اپنے جو ہے وہ کاروباری معاملات کو لیتے ہوئے بھی، بیمار بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے احباب تقریباً ہر روز جو ملتے ہیں وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی، ان سب کے لیے دعا گو ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں، مجھے کہا یا مفتی صاحب کو کہا جن احباب نے، ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت صحت عافیت والے معاملات فرمائے، اور دیگر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دعا گو ہیں۔ پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ہمیں دعا کے وقت لازمی جوائن کیا کریں،
تاکہ ہم اجتماعی طور پر اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سوالات اپنے التجائیں پیش کر سکیں. دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آسانیاں کرے. گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جیسے آغاز کیا تھا گفتگو کا، اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور ان آسانیوں کے لیے کیا آسان ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر، یعنی وہ تو ہو گیا، وہ تو حقیقت ہے، فرض ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور زندگی کے ایسے معاملات جن سے ہم بچ سکیں، اور اپنے جو ہے وہ عام روٹین میں ایسے معاملات ہم لوگ شامل کر لیں کہ ہماری زندگی، ہمارے معاملات روحانیت کی طرف جا سکیں. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیے گا. جی بہت شکریہ ابوبکر بھائی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزما لے، دیکھ لے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو اس میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ لازمی نہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے یہ بہت آسانیوں سے گری ہی ہو، اور اگر مشکلات بھی آتی ہیں تو مشکل پہ حل ہے جو ہے وہ قابو پانا، اس کے لیے یا تو تغد و جدوجہد اور کوشش ہے کہ اس میں آپ آسانی اپنے لیے کر لیں. اگر آپ جدوجہد کوشش اپنی طرف سے جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس پہ جو ہے وہ آپ قابو نہیں پا سکتے، تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس پہ صبر اور شکر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنی آمدن کو بڑھا لیں، محنت کریں، کوشش کریں، یا پھر اپنی ضرورتیں کم کر دیں، اپنی اتنی ہی چادر پھیلائیں جتنے کے جو ہے وہ اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنے کی آپ کی چادر ہے، جتنی آپ کی آمدن ہے اس میں جو ہے وہ خوش رہنا سیکھیں. آپ جو ہے وہ خواہ مخواہ کے قرض لینے سے، خواہ مخواہ کے دکھلاوے سے، لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرنے سے، وہ مجھے یہاں پہ پنجابی کا ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. جی جی. کہ غالباً بابا فرید گن شکر علیہ رحمہ کا شعر ہے، رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی. تو آپ کے پاس جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ قناعت سے کام لیتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اس پہ خوش رہنا سیکھیں. اگر آپ کے دل میں لگتا ہے آپ کو کہ آپ کو فلاں جس کو آپ دیکھتے ہیں ان جیسا آپ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. آپ جائے اس کے حسد کریں، کینہ رکھیں، بغض رکھیں، تو آپ جیلسی کے فیکٹر سے باہر آ کے پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی راستہ آپ کے لیے رکھا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو جو وہ کوشش کرتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو آپ پھر اس کے لیے کوشش کریں، مسلسل جو ہے وہ اس کو اپنا ڈریم بنا لیں، اس کا خواب بنا لیں. تو چھوٹی سوچ نہ سوچیں. پھر مجھے یہاں پہ قائد اعظم کا ایک جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ لو تھنک از کرائم، کہ چھوٹی سوچ سوچنا جرم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی سوچ سوچی ہے تو پھر اس کے لیے بڑے خواب دیکھنے کے لیے پھر بڑے آپ کو سٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں، بڑے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو پھر آپ آگے بڑھیں، محنت کریں، جدوجہد کریں. آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اللہ نے آپ کے جسم میں، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بے شک بڑی لچک رکھی ہے، اور انسان کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے. تو آپ چاہیں کہ آپ نے اپنے خوابوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لمبی تان کے سونا نہیں چاہیے. اور ہمت طاقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت طاقت رکھی ہے، اور آزمائش بھی اتنی ہی پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے جتنی بندہ برداشت جو ہے وہ کر سکتا ہے یا کرتا ہے. اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی قربان جائیں اس کے نظام پہ، اس کا نظام قدرت ہے وہ بڑا بہترین ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کے پھر اس پہ وہ تکلیف دیتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے. ان مع العسر یسرا کا وعدہ بھی فرماتا ہے کہ اگر آپ کو دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثانیہ بھی پیدا فرماتا ہے. بے شک. تو ہمیں جو ہے وہ دکھ اور غم کی حالت میں جزا فضا کرنے کی بجائے جو ہے وہ صبر اور ہمت سے کام لے کر جو ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. کٹ تو ایسی بھی جائے گی بالکل، لیکن اگر آپ صبر سے کاٹ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے اس پہ اجر زیادہ رکھے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے تو پھر آپ اٹھیں، کمر باندھیں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں، نکلیں کاروبار کے لیے، نکلیں محنت کے لیے، اٹھائیں جو ہے وہ اپنا بوریا بستر اور نکل پڑیں. پھر تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. پھر جنون کی حد تک محنت کریں
تو اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کا جو ہے وہ پھل دے گا. لیکن جب نکلیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے ہم وظائف دیتے ہیں, وہ وظائف کریں. لیکن وظائف کا مطلب قطعاً نہیں یہ ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر بیٹھے رہیں اور اس انتظار میں ہوں کہ جو ہے وہ اللہ کے فرشتے آ کر آپ کو جو ہے وہ رزق دے جائیں گے. یہ تو ہمیں ہمارے دین نے, ہمارے رب نے, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے نہیں سکھایا. ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرنی سکھائی گئی ہے. تو وظیفہ ہم ضرور دیتے ہیں رزق کی, کاروبار کی ترقی کے لیے, جو اس کی برکت کے لیے. لیکن آپ یہ تہیا کر کے اٹھیں کہ آپ حق حلال کی محنت کریں گے اور حق حلال کی کھائیں گے, تو اس میں جب تھوڑی بھی ملے گی تو برکت والی ہوگی, اس میں سکون ہوگا. پھر آپ کے دل میں کہیں ڈر اور ملال نہیں ہوگا کہ میں نے کہیں سے جو ہے وہ یہ چھینت جپٹی کی ہے تو کہیں میرا یہ چھین نہ جائے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو سکون والا ہے نا کھانا میسر آئے گا آپ کو, تو وہ وہی آئے گا جو محنت سے کمایا ہوگا. اور پھر محنت سے کمانے والے کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ القاسب حبیب اللہ کا لقب دیتا ہے. اللہ اس کو اپنا حبیب گردانتا ہے, اللہ اس کو اپنا دوست گردانتا ہے. تو یہاں تو ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کتنی تغد و جدوجہد کرتے ہیں. تو صرف نمازیں ہی پڑھ لینا اللہ کا قرب کا واسطہ نہیں ہے. آپ حق حلال سے اپنا خون پسینہ بہا کر اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی اولاد کے لیے جو نوالہ رزق حلال لے کے آتے ہیں, وہ بھی اللہ کا آپ کو دوست بناتا ہے. لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اوروں کو دیکھ کر خود کے اوپر جو ہے وہ ناشکری کے زبان پہ کلمات نہیں لانے. دو آپشن ہوتے ہیں, ہم نے یہی عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من هو اسفل منہ. یا تو آپ جو ہے جب آپ کو اپنے سے زیادہ نعمتوں والا بندہ نظر آئے, زیادہ اس کے پاس وسعت ہو صحت میں, مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں, تو اگر آپ پہ ناشکری کے کلمات آپ کو جو ہے وہ ستانا شروع کر رہے ہیں, تو اس کا ایک حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بتایا کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. اگر آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے اور آپ کو اس سے بڑی گاڑی نظر آ رہی ہے, تو پھر اپنے سے نیچے والی گاڑی کو دیکھ لیں بھائی. اگر آپ کو جو ہے وہ گاڑی بھی جو ہے وہ چھوٹی لگ رہی ہے, تو پھر آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھ لیں, سائیکل والے کو دیکھ لیں, پیدل والے کو دیکھ لیں. تو پھر آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ آپ سے نیچے بھی بہت لوگ ہیں, آپ بہت لوگوں سے اوپر ہیں, بہت لوگوں سے آگے ہیں آپ. لیکن اگر لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے نہیں ترقی کرنی ہے, اس مقام پہ پہنچنا ہے, تو پھر سوچیں نہیں, پھر اٹھیں اور کمر باندھیں اور نکل پڑیں, پھر محنت کریں. اور محنت کا اجر اللہ تعالیٰ کسی کا ان اللہ لا یضیع, اللہ تعالیٰ کسی کا اجر جو ہے ضائع نہیں فرماتا. جلد یا بدیر اس کو اس کی محنت کا اجر ملتا ہے. اس بات پہ اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھیں. یہ نظام کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں فرماتا. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ کی عدل پہ, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت پہ بھروسہ رکھ کر پھر نکلیں, آپ محنت کریں, اور محنت کا اجر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ملنے سے روک نہیں سکتی. ہماری دعائیں آپ کی شامل حال ہیں. وظیفہ آپ کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نکلیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا لیں. ہم اکثر یہ وظیفہ بتاتے ہیں, اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بڑا ہی مجرب ہے کہ آپ نکلیں رزق حلال کے لیے. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور کتنا ہی اچھا کارساز ہے. نعم المولا نعم النصیر, بڑا اچھا مددگار ہے, بڑا اچھا جو ہے وہ ولی ہے, دوست ہے. یہ وظیفہ پڑھتے رہیں اور اپنی جت جائیں محنت میں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی. آپ کا رزق جو ہے اس کی فراوانی آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوگی. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ وظیفہ پڑھیں, اللہ کے راہ میں جو ہے وہ نکل جائیں. محنت, یہ رزق حلال کمانا بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ اپنی اہل و عیال کے منہ میں جب رزق حلال کا نوالہ ڈالتے ہیں, تو اس سے مراد کیا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. بے شک. صدقہ سے مراد وہی نہیں ہوتا جو سب بلاؤں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, صدقے سے مراد نیکی. تو یہ بھی نیکی ہے, جس سے مراد میں آتا ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے لوگوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی راستہ پوچھے تو اسے صحیح راستہ دکھانا, بتانا, یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کا صرف ایک ہی مطلب نہیں ہوتا. تو یہ سارے آپ اپنے والدین پہ, آپ اہل و عیال پہ, یا پھر بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے. حلال کا ہوگا, تھوڑا ہوگا, خوشیاں ہوں گی, سکون ہوگا, بچوں میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ کھائیں پئیں گے, بچوں کو بھی. لیکن لقمہ حرام جب کسی کے رزق میں شامل ہوتا ہے نا, تو ان کی عادتیں بگڑتی ہیں, ان کی طبیعتیں بگڑتی ہیں, ان میں جو ہے وہ بگاڑ آ جاتا ہے ان کے مزاجوں میں. میں اس سے بار کا پڑھ رہا تھا کہ جس شخص نے 10 درہم کا
ایک لباس پہننے کے لیے خریدا، اس میں 9 درہم جو ہیں وہ حلال کے تھے، 1 درہم اس میں حرام کا شامل ہو گیا، تو وہ لباس اس کے لیے پہننا حلال نہیں ہے، اللہ اللہ، جائز نہیں ہے۔ حرام کا لباس پہن کے جب دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ حرام کے مال میں سے صدقہ دیں گے تو کیا صدقہ دیں گے؟ اللہ کی راہ میں کیا دیں گے آپ؟ حرام کے مال میں سے دیں گے۔ آپ کو آج کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، اور آپ صاحب ثروت ہوں تو آپ کو آپ کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ زکوٰۃ نہیں لینا پسند کریں گے کہ میں تو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوں، میں لوں کیسے؟ لیکن جب آپ کے ذمے اگر 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں سے 2 لاکھ زکوٰۃ دے کے جب 8 لاکھ آپ ہڑپ کر جاتے ہیں، نہیں دیتے اللہ کی راہ میں، تو وہ آپ زکوٰۃ کھا رہے ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ جو دینے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ خادعون اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے؟ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہاں تو قیامت کے دن جو ہے وہ زبانیں جو ہے وہ بند کر دی جائیں گی، پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، کان جو ہے وہ گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ گواہی دے گا۔ تو اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ آپ 7 پردوں کے اندر بھی کچھ کر رہے ہیں تو مالک وہ بھی دیکھنے والا ہے، اس لیے اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا، اس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ گورنمنٹ کو دھوکہ دے لیں گے، آپ ٹیکس چوری کر لیں گے، ٹیکس پالیں گے، لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے جو ہے وہ زندگی میں سکون لانا ہے تو جن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ نے راستہ سکھلایا ہے ان کو اپنا لیں، زندگی سکھ میں آ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں اگر بچوں کی شادیوں میں اگر رکاوٹ ہے تو ابوبکر بھائی 90% شادیوں میں رکاوٹ جو ہے وہ ہماری ناجائز خرافات ہیں، ایسے ہی، ورنہ شادی جو ہے ایک مذہبی فریضہ ہے، اس میں کہاں یہ آتا ہے کہ آپ 10 لاکھ کی جو ہے وہ 10 لاکھ کی مہندی کریں، آپ جو ہے وہ 50 لاکھ برات پہ اڑائیں، آپ جو ہے وہ 2 کروڑ کا ولیمہ کریں، یہ کہاں جو ہے وہ شریعت نے دیا ہے؟ یہ تو ایک مقدس فریضہ تھا جس کو اتنی بے جا ہندوانہ رسموں کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے، اور دولت والوں نے دولت کی نمائش میں شادیوں کو اتنا بگاڑ دیا ہے۔ خدا را دولت والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت دولت دی ہے، تو خدا را اپنی دولت کی نمائش کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں، ان شادیوں کو سادگی سے ہونے دیں۔ شادیوں اس دور میں جو ہے وہ نکاح مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ زنا جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کو جو ہے وہ اس رخ کو چینج کرنا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، اور جو ہے وہ گناہ کے مواقع جو ہے وہ اس کو کم کرنا ہے، پھر وہ معاشرہ حقیقت میں اسلامی فلاحی اور پرسکون معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان خدا داد اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک، آمین آمین، جس ملک میں حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، اپنی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزت و آبرو جو ہے وہ اس ملک کے نام پہ قربان کر دی، لوگوں کے گلے کاٹے گئے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، ان کے جو ہے وہ گلے تک ذبح کیے گئے، معصوم بچوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ تو اس ملک کو اس لیے تو حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں میں بے راہ روی ہوگی، یہاں پہ جو ہے وہ سودی نظام ہوگا، یہاں پہ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی، ناانصافی چاہے جو ہے وہ عدالتوں سے ہو، حکومتوں سے ہو، ہمارے معاشرے کی بنیاد پر ہو، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، ہر بندہ اس کا جواب دہ ہے، جس سے واقعہ میں آتا ہے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے، ہر ایک جو ہے وہ حکمران ہے، اور ہر ایک سے اس کی ریاست کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے اس کی رعایا جو ہے وہ ایک گھر ہے، تو اس 2 بچوں اور ایک میاں بیوی اور 5 لوگوں کا اگر کوئی نگہبان ہے تو اس کو اتنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو پورے ایک ملک کا حکمران ہے اس کے پورے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہم خلفائے راشدین کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے اتنی عدل و انصاف کے جو ہے وہ معیار قائم کرنے کے باوجود اللہ کے خوف سے ڈرتے روتے اور کانپتے دیکھا گیا، اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ سیرت میں ملتا ہے ہمیں، جو ہے وہ اس میں تاریخ میں ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عدل کی مثالیں لوگ دیتے ہیں، اپنے پرائے دیتے ہیں، عمر لاز کے لوگ آج تک جو ہے وہ ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے تو وہ رو رو کے ان کی جو ہے وہ داڑھی تر ہو جاتی، اور وہ ڈانٹتی اللہ تعالیٰ سے کہ عمر جو ہے وہ اس اپنی حکومت کے معاملات کا جو والی ریاست ہے اور جو امیر المومنین ہے اس کا جواب دے پائیں گے کہ نہیں، اور وہ فرماتے ہوتے کہ اگر جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کوئی جانور بھی جو ہے وہ بھوک سے مر گیا
بھوکا رہا تو میں قیامت کے دن اس کا جواب دے ہوں گا. آج لوگ جو ہے وہ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں. آج لوگ جو ہے وہ بل نہ دے سکنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہیں. آج جو ہے وہ مہنگائی کے ستائے عوام لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہم سب پر من حیث القوم سمیت ہمارے حکمرانوں کے ریاست کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. کیوں؟ ابن آدم کا حق ہے جسے بارکہ میں آتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ رہنے کے لیے ایک گھر ہو. اب یہ حق اگر وہ خود کسی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا تو ریاست کی ذمہ داری ہے یہ پورا کرے. ابن آدم کا حق ہے کہ اسے جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا میسر آئے. ابن آدم کا حق ہے کہ اس کو پہننے کے لیے جو ہے لباس میسر آئے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے من حیث المجموع من حیث المعاشرہ ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم ہمسائیگی کے حقوق کہاں چلے گئے. یہ ہمارے شہروں سے تو یہ نام ہی ختم ہو گیا ہمسائیگی کیا ہوتی ہے. اور جس سے بارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہو. آج کہاں ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہمسائیگی میں وہ کتنے دن سے فاقے ہیں. کہاں ہمارا جو ہے وہ ربط جو ہے وہ اس لیول کا رہا ہی نہیں. تعلق داری اس لیول کی رہی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو صحیح معنی میں جو ہے اسلام کا گہوارہ بنائے اور اس میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا, ایک دوسرے سے پیار کرنے والا. یہاں تو نفرتوں کے سوداگروں نے قوم کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے, کبھی پولیٹکس کے نام پہ, کبھی جو ہے وہ مذہب کے نام پہ, کبھی جو ہے وہ صوبائیت کے نام پہ, کبھی جو ہے وہ لسانیت کے نام پہ. تفریق در تفریق, تفریق در تفریق, تفریق در تفریق. لوگ جو ہے وہ انتشار کی طرف ہمارا معاشرہ انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمارے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سب بڑوں کو بیٹھ کے اس پہ سر جوڑنا ہوگا کہ ہمارے معاشرہ جو ہے یہ دن بدن انحطاط کا شکار ہو رہا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ ویلیوز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے. ہمیں اس معاشرے کو دوبارہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے لیے ری بیلٹ کرنے کے لیے, دوبارہ سے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ نئی بنیادوں کو جو ہے وہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑے دکھ سے آج یہ میرے جملے منہ سے نکل رہے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہے کہ ہم ایک بڑے اچھے یا فلاحی معاشرے میں رہ رہے ہیں. اس معاشرے کی ریفارمز کی, اصلاحات کی ضرورت ہے اور ہر سطح پہ ضرورت ہے, لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو ریفارم کی ضرورت ہے. یہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب غلطی والا جو غلطی کر رہا ہے اس کو اپنی غلطی نہ لگے اور غلطی کا احساس نہ ہو, تو یہ سب سے خطرناک پہلو ہوتا ہے انسان کی غلطی کا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ, اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اسے غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے, اللہ کی راہ میں معافی مانگ لیتا ہے, اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے, تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے, وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اپنی غلطی پہ مزید گناہ پہ مزید گناہ کرتا جاتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس شخص کو پھر برائی نہیں لگتی, گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں لگتا, اور اس کو برائی میں لذت جو ہے میسر آتی ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر ایسے موقع پہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو انصاف کا جو ہے وہ پیکر اور مرکز بنا دے, اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, اور یہاں پہ کبھی کوئی جو ہے وہ اس وجہ سے خدا نخواستہ خودکشی نہ کرے کہ ان کے گھر میں کھانا نہ ہو, اپنے بچوں کے لیے شام کو خالی ہاتھ واپس آئے. اللہ ایسا دن کسی ماں باپ کو نہ دکھائے, اور اس ملک کا کوئی بھی غریب جو ہے وہ کھانا کھائے بغیر نہ سوئے. مجھے تو یہاں پہ وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے جو ہے وہ شعر یاد آ رہے ہیں, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں, خزاں کو یہاں پر مارنے کی بھی مجال نہ ہو. جزاک اللہ. خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. آمین آمین. ناظرین محترم, گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے, پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے. بڑی تفصیل سے آج مفتی صاحب نے رہنمائی کی اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کی. اس دعا کے ساتھ ہم بس آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں. پروگرام کا وقت جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے, اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ کہ مالک کائنات تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے, دیکھنے والوں پر, سننے والوں پر. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, مفتی صاحب کو, کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے باری تعالیٰ، اے رب ذوالجلال، اے رب رحمان و رحیم، جتنے بھی ہمارے ہم وطن، ہمارے ملک کے ہمارے باسی پریشان حال ہیں، ہمارے اہل اسلام پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما. اے باری تعالیٰ، بے روزگاروں کو نیک، حلال، وسیع، طیب روزگار عطا فرما. اے باری تعالیٰ، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. اے باری تعالیٰ، بے اولادوں کو نیک، صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. یا رب العالمین، جو باری تعالیٰ پریشان ہیں، وہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے، رزق کی فراوانی عطا فرما. یا رب العزت، ہماری بہنیں، بھائی، دوست، احباب جن کی طرف سے کالز آتی ہیں، گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما. نکاح کو آسان سے آسان تر کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما. باری تعالیٰ نفرتوں کا خاتمہ فرما، حسد، کینہ، بغض کا خاتمہ فرما، تشدد کا خاتمہ فرما. آپس میں بھائی چارہ، اخوت اور مواخات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العزت، اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے باری تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما. یا رب العزت، ان کے لیے اہل اسلام کو، کروڑوں مسلمان ہیں باری تعالیٰ دنیا میں، باری تعالیٰ اہل اسلام کو اکٹھے ہو کے، حکمران اہل اسلام کو اکٹھے ہو کر ان کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العزت، خون مسلم جہاں بھی بہہ رہا ہے، باری تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کی مدد شامل حال فرما. باری تعالیٰ، حی علی الفلاح کی پوری ٹیم اور کوہ نور نیوز کی پوری ٹیم کی باری تعالیٰ خیر فرما. یا رب العزت، جو دعائیں ہمارے لبوں پہ نہیں آ سکیں، تو دلوں کے بید خوب جانتے ہیں، جتنے بھی دعا میں شامل ہیں سب کی نیک دلی تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما. یا رب العزت، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جسمانی، روحانی، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. آنے والی مصیبتوں، بلاؤں، قحطوں، مرضوں، آزمائشوں، امتحانوں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ، ہم کمزور دل، کمزور جسم، کمزور ایمان لوگ ہیں، ہمیں آزمائشوں، امتحانوں سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.